جو اللہ کے خوف سے دل ڈر جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، سید معین الدین چشتی اجمیری سنجزی سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکی کرتا ہے تو خالق کی ذات خوش ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بے بندہ شک کوئی بے بھی شک. نیکی کرے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد بندہ روتا ہے سبحان اللہ. اور اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اللہ اکبر. تو اس نیکی کرنے والے سے زیادہ اللہ اکبر. خالق اس بدی کرنے کے بعد رونے والے سے خوش ہوتا اللہ اکبر ہے. یہ سبحان اللہ. فتویٰ میرا نہیں ہے، اللہ اکبر یہ اللہ معین اکبر. الدین معین الملت والدین اللہ اکبر. اجمیر کے شہنشاہ کا فتویٰ جو ہے، نائب الرسول بھی ہیں، عطائے رسول بھی عطائے بھی ہیں، رسول بھی ہیں. فی الہند ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ مقام داتا کی چوکھٹ سے ملا ہے اللہ اکبر. جہاں ہم کیا بیٹھے کہنے ہوئے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. اور جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ جو آپ کا سوال ہے، ایک دن جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا اللہ اکبر. ایک پتھر کے پاس سے. اللہ اکبر. انسانوں کی تو بات کجا، واہ 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 آؤ واہ. ذرا نباتات کی دنیا میں، کیا کہنے ہیں. جمادات کی دنیا میں آؤ. ایک پتھر کے پاس سے گزر ہوا نا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے دائیں اور بائیں سے پانی کی دو نہریں جاری ہیں. اللہ اکبر کتنی؟ اللہ اکبر. دو نہریں جاری ہیں. عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر سے کہا کہ اے پتھر، یہ پانی کیسا؟ پتھر تاریخی جملے ارشاد کر رہا ہے. پتھر کہتا ہے یہ جو دائیں جانب سے پانی بہتا دیکھتے ہو، یہ میری دائیں آنکھ روتی ہے، اور جو بائیں جانب سے پانی بہتا دیکھتے ہو، یہ میری بائیں آنکھ روتی ہے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے تو پتھر ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ پتھر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کل قیامت کا وہ دہشت ناک منظر ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. ستارے ٹوٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیٹی ماں کو دیکھ کے بھاگے گی. کوئی نیکی نہ مانگ لے. 50,000 کا دن ہوگا. لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. لوگوں کی زبانیں سوکھ کے کانٹا ہو جائیں گی. اللہ اکبر. پتھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کا زانی، آج کا شرابی، محترم سامعین و ناظرین، دعوت فکر دے رہا ہوں چونکہ میں ایک چھوٹی سی بزم کا رہنما بھی ہوں، تو گلی گلی نگر نگر یہی پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ وہ پتھر ہو کے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہے؟ عیسیٰ کو کہنے لگا میں اس واسطے ڈرتا ہوں کہ میں نے رب سے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان اور ایندھن مطلب لکڑیاں. کچھ جو ہے دین اور دنیا کے علم سے آری لوگ بھی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں شاید یہ نہ معلوم ہو کہ ایندھن کسے کہتے ہیں. تو جہنم میں جو لکڑیاں ہیں، شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں آگ نہیں ہے. جہنم میں آگ نہیں ہے، بندہ اپنے حصے کی آگ خود لے کر جاتا ہے. اللہ جہنم میں آگ اللہ کوئی نہیں، بندہ اللہ اپنے حصے کی آگ خود لے کر جاتا ہے. اللہ تو وہ اکبر پتھر اللہ کہتا ہے اللہ. کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں جو لکڑیاں ہوں گی وہ انسان اور پتھر ہوں گے.
تو کہیں ان پتھروں میں میرا نام نہ آ جائے جو جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر ان میں میرا نام نہ آ جائے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ذات ہے، حضور کی ذات پہلے میں بیان کر چکا ہوں، سبحان اللہ اور پھر ان کے تربیت یافتہ مدینے کے ساتھی، سبحان اللہ سبحان مکے کے ساتھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور معراج کے بھی ساتھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ناظرین شاید ششو پنج میں پڑ گئے ہوں، اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ سبحان اللہ جب شب اسرا کے دولہا 70,000 فرشتے دائیں، 70,000، میں خطیب آدمی ہوں نا، تو بات آپ کو وہاں پہ میں لے آؤں گا واپس جہاں پہ آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ تو 70,000 چہار جانب فرشتے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ساتوں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے، عرش اولا سے بھی اوپر، تو اس وقت خالق ذوالجلال نے صدیق کو اپنے محبوب کے ساتھ کیسے ملایا کہ اب رب نے اپنی آواز میں کلام نہیں کیا، خالق نے اپنی آواز میں کلام نہیں کیا، جس ذات کی آواز میں کلام کیا ہے وہ زبان صدیق ہے۔ اللہ اکبر وہاں پر جو رب نے کہا نا کہ میرے قریب ہو جائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب ہو جائیے، تو وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، وہ جناب صدیق اکبر کی آواز تھی۔ اور پھر حضور بیان فرماتے ہیں، کیا بات حضور فرماتے ہیں جب ساتوں آسمانوں سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا جہاں پر رب ذوالجلال نے اپنا نام لکھا ہے، اپنے پیارے یعنی میرا نام لکھوایا ہے، وہاں پر صدیق کا نام بھی لکھوایا ہے۔ اللہ اکبر اور اتنی رفعت، اتنی منزلت پانے کے باوجود یہ وہی صدیق ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو میرے یار صدیق کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے اللہ سے ڈرنے کا عالم، اللہ اکبر کہتے ہیں اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے کہ سارے بخشے گئے ہیں، ایک نہیں بخشا گیا، اللہ تو میں ڈروں گا۔ اللہ وہی سنت مصطفی پہ عمل کر رہے سبحان ہیں اللہ سبحان کہ میں ڈروں گا کہ کہیں جو نہیں بخشا گیا وہ میں تو نہیں۔ اور اللہ کی رحمت پہ بھی بڑا بلیو ہے، بھروسہ بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خالق یہ اعلان کر دے اللہ کہ کوئی نہیں بخشا گیا، فقط ایک کو بخشا ہے، تو میں اللہ کی رحمت پہ بڑا بھروسہ کرتا ہوں، بڑا میرا اعتماد ہے کہ جو بخشا جانے والا ہے وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر انہوں نے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو آپ کو سودا سلف لا کے دیتا تھا۔ اللہ اکبر جب بھی کوئی چیز لے کر آتا نا تو پوچھتے اپنے غلام سے کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، حلال کے پیسوں سے لائے ہو، حرام کے پیسوں سے لائے ہو۔ آج سامعین و ناظرین کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہت سے جیسے کہ ہمارے یہ وکاس بھائی ٹرانسمیشن آرگنائزر ہیں، اور ہمارے دوسرے بھائی کون سے ہیں، یہ سیالوی برادران ہیں جو، ٹھیک ہے، تو ان احباب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ماتحت عملہ رکھا ہوا ہے، کوئی اگر اسکول میں پڑھانے والا ہے تو وہ جو آفس کا مینیجر ہے، آگے پرنسپل ہے، اور جو کسی فیکٹری میں مینیجر ہے جو اس کا ہیڈ ہے، ان سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھیں۔ انہوں نے ایک غلام رکھا ہوا تھا، جو بھی چیز لے کر آتا پوچھتے تھے اس غلام سے کہ حرام کے پیسوں کا ہے حلال کے پیسوں کا ہے۔ جب وہ لے کر آتا، ایک دن غلام کھانا لے کر آیا، آپ نے منہ میں نوالا رکھا، غلام بول پڑا، کہتا ہے جب بھی پہلے کوئی چیز لے کر آتا تھا آقا آپ پوچھتے تھے، آج پوچھا نہیں، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام بعد میں کیا، آنکھوں نے کلام پہلے کیا۔ آنکھیں رونا شروع ہو گئیں، اللہ آنکھیں رونا شروع ہو گئیں، اور اپنے غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لے کر آئے؟ غلام بول کے کہتا ہے زمانہ جاہلیت کی بات ہے، میں تو منتر کیا کرتا تھا، یہودیوں کا بچہ بیمار پڑ گیا، میں نے منتر کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آج انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا جب بھی پیسے ہوں گے جو تیری اجرت بنتی ہے تجھے دے دیں گے، آج نہیں۔ تو کہتے ہیں علی جا میں آپ کے لیے کھانا لینے جا رہا تھا، وہ بازار میں مجھے ملے، اور انہوں نے وہی اجرت جو منتر کے عوض دینی تھی وہی دی، اسی سے کھانا لے آیا۔ صدیق اکبر بڑا زار و کتار روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور غلام سے کہتے ہیں یہ نوالا باہر کیسے آئے؟ غلام کہتا ہے آقا پانی پیجئے۔ تاریخ شاہد ہے، صدیق اکبر نے پانی پیا، کہہ آئی، نوالا باہر آ گیا۔ آگے بڑی دیدنی بات ہے،
بڑی کمال گفتگو ہے صدیق اکبر کی. کہنے لگے اے باری تعالیٰ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، لیکن جو اس کو کھانے کے بعد یہ ہمارا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، بندہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو وہ جتنی ہمارے جسم کو چاہیے وہ اس میں انویسٹ ہو جاتی ہے اور بقیہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اب جو صدیق اکبر کہتے ہیں جو خون کی شکل اختیار کر گئی، اللہ اکبر اس پر اے باری تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر غلام آگے سے صدیق اکبر کا تھا، بول کے کہتا ہے کہ یہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ ہزاروں دراہیم و دنانیر ہڑپ کر جاتے ہیں اور انہیں فکر نہیں ہوتی، اور آپ ایک نوالا کھا کے اتنا پریشان ہے. تو غلام نے جب اتنی بات کی تو صدیق اکبر نے پھر جانے جانا کی بات کی، اللہ حضور کی بات کی. کہتے میں نے برسر منبر آمینہ کے لال کو فرماتے سنا تھا جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھائے گا اس کا جسم اس لقمے کو کھانے کے بعد پلے گا، بڑھے گا، افزائش اس کی ہوگی، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اللہ